السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن اس کی عظمتوں کی بڑائی کا قائل احساس اور پل پل اس کی رحمتوں کی شناخت ہے، جس کی حمد و تکبیر و سطوت و جلالت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے، وہی جو مولا مشکل کشا فرما روا خالق ذوالجلال والاکرام ہے، جو مالک الملک توتی الملک تنزیل الملک نگار اندیاسار وانار لم یزل ولا یزال، سروری زیبا فقط ذات بہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آچری، درود و سلام حسی بابرکت پر و ذاتی اثر پر، نبی آخر پر، جو سید العرب العجم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذکر آیا کلام اللہ میں، اللہ کے نبی کے قلب اثر پہ آیا اور صاف صاف آیتوں کے ساتھ آیا۔ ارشاد ربانی ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام حق لے کر شدید القوہ جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں آتے ہیں اور سمزوا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح کی آیت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ قرآن بول رہا تھا اور نبی کے کان سن رہے تھے اور شدید القوہ پڑھ رہے تھے، اثر تھا کہ اللہ کے نبی کے دل و دماغ پر جاری ہو رہا تھا۔ رحمت کا وسعت کا یہ اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہما گوش تن اللہ عز و جل کی حمد و تکبیر میں ڈوب گئے تھے۔ ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ سورہ فتح کی آیت 28 ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیغمبر اور رسول ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو لوگ ایمان لائے وہ کفار پر انتہائی سخت اور آپس میں شفیق و رحیم ہے۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی پہچان یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے حضور میں سجدے کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کوئی لمحہ کوئی کسر باقی نہیں رکھتے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ تھی وہ عظیم الشان تائید غیبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو بارگاہ الہی سے نصیب ہو رہی تھی۔ اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مل رہا تھا، بے پناہ مل رہا تھا، بار بار مل رہا تھا، مسلسل مل رہا تھا۔ کیا اعزاز، کرم، فضیلت، مہربانیاں، شادمانیاں، کرم فرمائیاں وہ مقدر تھی صحابہ کرام کی، جس میں قرآن دے رہا تھا مالک ذوالجلال کے پیغام کی شکل میں۔ روئے زمین عرب پر اہل ایمان بڑے نایاب اور انمول گنے گئے، کیونکہ چاروں طرف بدآمگی، فساد، شرارت، ظلم، کفر، بربریت، زیادتی اور تشدد تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد مٹنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفر پر انتہائی سخت اور آپس میں ایمان والے باہم رحیم تھے۔ قرآن جن کے قصائل بیان کر رہا، قرآن جن کی محبوبیت کا اعلان کر رہا، اور قرآن جس کو سرا سرا کر بول رہا، اس کو یہ بدتمیز کہتا ہے کہ ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ۔ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ کس نے اس کو اجازت دی؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ کیوں بول رہا ہے؟ علم کا غرہ اور ڈاکٹر کا ٹائٹل اور حجت الاسلام کا لقب
قرآن نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ کے صحابہ دنیا میں انمول ہے اور نایاب ہے، عظیم تر ہے، بالا تر ہے اور فوق تر ہے۔ یہ اسی زبان سے بات کر سکتے ہیں جس کے دل میں یہود و نصارہ کا پیوند لگا ہوا ہو، قلب طیبہ کا پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن کو ماننے والے اور رسول کو تسلیم کرنے والے صحابہ کرام پہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ پر کسی نے شک کیا اور میرے صحابہ کو کسی نے گالی دی اور میرے صحابہ کو کس نے زاویے تنقید سے دیکھا، حاکم و دہن کہہ رہا ہوں، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چھوٹے موٹے رتبے کے لوگ نہیں ہیں کہ انہیں جو ہے گنتی میں لا کر تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی قسمہ پرسی کے مددگار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بلاد عرب میں اسلام کے شاہکار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی کامیابی میں کامیابی کے لیے قدم بقدم اور کندھا بکندھا لگا کر اللہ کے نبی کو آگے بڑھایا، ہر قسم کی قربانیاں دی۔ چاند کا نظرانہ 24 گھنٹے ہتھیلی میں لیے ٹھہرتے تھے، یہ حکم دیجیے ہم چلے جاتے، ارشاد فرمائیے ہم مٹ جاتے، اشارہ کیجیے خاک میں مل جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانی ساری اور فداکاری اور پورے کا پورا سرنڈر ہونا تھا، جو صحابہ کرام سرنڈر ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں دنیا کو کچھ کرنے کے لیے کہنا، صحابہ کرام پہ تنقید کرنا، یہ صحابہ کا لفظ بھی صحابہ کرام کچھ ہے، کسی ولی اور کسی بزرگ کے پیروکاروں، ان کے سبارڈینیٹس اور ان کے چاہنے والوں کو یہ لقب نہیں لگ سکتا۔ قرآن نے ان کے لیے دیا ہے، رسول اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام ایک مٹھی اگر صدقہ اللہ کے راہ میں دے، مٹھی میں کتنا آتا ہے؟ 50 گرام۔ ایک مٹھی صدقہ اگر اللہ کی راہ میں دے تو ساری دنیا والے ایمان والے، سارے ایمان والے قیامت تک کے اپنے نیکیوں کو اسٹور کر لے، اللہ کی قسم وہ ایک مٹھی کے برابر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا درجہ۔ میرے صحابہ میرے، ان کے بارے میں صبر نہ کیا جائے۔ اور پھر ہائیسٹ پوزیشن ہے مہاجرین کی۔ مہاجرین بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، بڑا عرفہ والا ان کا مقام ہے مہاجرین کا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ قربانیاں دے کر مکے سے ہجرت کرے، مال چھوڑا، جائیداد چھوڑی، زندگیاں چھوڑی، رشتے چھوڑ دی، متاع عزیز دنیا کی چھوڑ دی۔ ایک آدمی دنیا میں جینے کے لیے اپنی بیوی بچے، اپنے اہل خانہ، اپنی فیملی، اپنے خاندان کی طرفداری کرتا ہے، جائز اور ناجائز۔ کچھ لوگ فطرتی طور پر اپنے ہی بلڈ اور اپنے ہی سرکل کو ایکسپٹ کرتے ہیں، دوسروں کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بعض انسانوں میں عصبیت ہے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو چاہنا، دوسروں کو نہیں چاہنا۔ جاہلیت کی عصبیت ہے۔ اسلام میں جاہلیت کو بالا تر کر کے اور اسلام کو کمتر نہیں کیا، اسلام کو بالا تر کر کے جاہلیت کو پیروں تلے اور رون ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہ میں تھوک کی رال ٹپکانے والے ہولے شولے لوگوں کا دین نہیں، یہ بڑے ہی خوش اعتبار پڑھنے والے لائق دانش مند لوگوں کا دین ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ میرے رسول ہیں، والذین، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، معه اشداء علی الکفار۔ یہ قرآن کے الفاظ کو آپ کسی بھی جگہ پر ویٹ نہیں لے سکتے، ساری ویٹنگ جو ہے اور سارے ویٹ جو ہے مائنس پہ چلے جائیں گے، یہ پلس پہ ٹھہر جائیں گے۔ بتایا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے نافرمانوں، منکرین حق اور باطل پرستوں پر شدید ہے۔ رحماء بینہم، ساری دنیا کے لینگویجز اکٹھا کر لی جائے تو یہ ترجمے کے لیے اپنا اعتبار نہیں دے سکتے۔ وہ الفاظ رحماء بینہم، آدمی سب کچھ چھوڑ کر غیر نسل کا،
غیر کاسٹ کا، غیر برادری کے آدمی کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، رنگ میں، روپ میں، شکل میں، عادات میں برابر نہیں ہے، میرے ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، میرے خاندان کی اولاد نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ یہ ایماندار، اسلام دار، وزادار اہل ایمان ہے، سارے رشتے ناطے والے طاقت دیتا ہے۔ صحابہ یہی تو کرے، چاہے وہ حبشی ہو، نجاشی ہو، چاہے وہ یونانی ہو، اسکندری ہو، چاہے وہ پارسی ہو یا رومی ہو، صحابہ کرام نے دل سے دل لگا دیا، کہا ہم نہ نسل، نہ جان، نہ مال، نہ خون، نہ رنگ، نہ صورت، نہ شکل نہیں دیکھیں گے، ہم اللہ کی ذات کبریٰ وحدانیت اعلیٰ کے صدقے ایک جان ایک جٹ ہو کر رہیں گے۔ اس لیے تو صحابہ کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی، صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے، صحابہ جو کیٹیگری ہے وہ پھر دنیا میں ری برتھ نہیں ہو سکتی، پھر سے پیدا نہیں ہو سکتی، وہ آ ہی نہیں سکتی ملت، وہ آ ہی نہیں سکتی جبلت، وہ آ ہی نہیں سکتی ذات، اور وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے سوات۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شیلڈ کر دیا ہے، کہا کوئی ماں کی پیٹ میں یہ مجال نہیں ہے، اور کوئی باپ کے خرار میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میرے رسول کے صحابہ کو پھر سے پیدا کر سکے۔ سارے دنیا کے مسلمان ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کے جمع ہو جائے، ان کے رشتے ناطے باہم مل جائے، تہجد گزار، عبادت گزار، کعبے کے اطراف طواف لینے والے بھی جمع ہو جائے، تو اللہ کی قسم ایک صحابی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک صحابی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے صحابہ پھر سے پیدا نہیں ہوں گے، میرے صحابہ کی جیسا کوئی نہیں ہوگا، میرے صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور میرے صحابہ کو جس نے دیکھ لیا اس نے بہت بڑی رحمت کو دیکھ لیا۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کے پاس صحابہ کرام کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اصحاب رسول اللہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے، انہیں مارکس، ہپی، جوپیٹر، لینن، رابن ہوڈ معلوم ہے، مگر اللہ کے رسول کے صحابہ کرام معلوم نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ الفابیٹ کیا ہے، اس کے بٹ کیا ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ دین کا رخ اور دین کا دبدبہ کیا ہے۔ انہیں روپے کا سکہ اور 5 کا سکہ اور 1000 کی لال نوٹ معلوم ہے، اور ڈالر اور ریال معلوم ہے، مگر جن دلوں پہ صحابہ کرام نے چھاپ ماری اس کا نیگیٹو بھی ان کو نصیب نہیں ہے، پازیٹو تو دوسری بات ہے، پازیٹو تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، نیگیٹو کی بھی بات پیدا نہیں کر سکتے، بڑی شرم ہے۔ اور آج کا طبقہ تو ٹوٹلی تاک میں ہے، یہ جو نوجوان ہیں آج کے، جو 16-17 سال کو لے کر چل رہے ہیں، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے صحابہ کرام کون ہے۔ اسلام ایسے ہی آ گیا، ان کو مل گیا، ان کے ماں باپ مسلمان تھے، گھر میں قرآن دیکھ لیے، مسجد میں اذان سن لیے، بسم اللہ پڑھ لیا، اعوذ باللہ پڑھ لیے، اتنا ہی معلوم ہے، صحابہ کون ہے معلوم ہے نہیں۔ قرآن اور سنت کے ہسٹوریکل سسٹم کے ہیرو تھے صحابہ کرام، چاہے آپ ان کو اینٹک مان لیجیے یا ہیریٹیج مان لیجیے یا انہیں کچھ اور مان لیجیے، ان کی دلیل نہیں ہے، ان کا معیار کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس میں بھی کیٹیگریز ہے، مہاجرین پہلے نمبر پہ، انصار دوسرے نمبر پہ، بدری تیسرے نمبر پہ، احدی چوتھے نمبر پہ، فتح مکہ کے 5ویں نمبر پہ، حنین کے 6 نمبر پہ، تبوک کے 7ویں نمبر پہ، اور اللہ کے نبی کی موت کے وقت کے 8ویں نمبر پہ، اس کے بعد 9ویں نمبر پہ، 10ویں نمبر پہ۔ بدری صحابہ کا مقام بڑا ہے، جو بدر میں اس فائٹ کے اندر انوالو تھے اور احد میں اللہ کے رسول کے ساتھ دیے، ان کے درجات بڑے ہیں، ان کی آیتیں نازل ہے قرآن میں۔ قرآن صرف مردوں کے سرانے کے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، اور ملعون لعنت زدہ جادوگروں کے پڑھے ہوئے جملوں کا کلام نہیں ہے۔ جادو کو سیکھنا سکھانا، جادو کو سننا سنانا، جادو میں انوالو ہونا بڑی ڈھیٹ نظر سے دیکھا گیا ہے کہ یہ اچھی نظر کے لوگ نہیں، بلکہ مومن پاک صاف ستھرا رہتا ہے، نیٹ اور کلین رہتا ہے، اور میں 1000 مرتبہ بولا باہر سے بھی اندر سے بھی ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے۔
جو کچھ بول رہا ہے، جو کچھ رکھ رہا ہے اسٹور کر کے، وہ سب کلیئر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو اس سے بھی زیادہ ہائی لیول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، سمعنا وطعنا، آئے میدان جہاد میں چھوڑ گئے، آئے چلے گئے نکل کر، جان پیاری ہو گئی، مگر ہائے افسوس صحابہ کرام کو سمجھ نہیں سکے۔ تو مہاجرین صحابہ میں جو صحابہ کرام کے نمبرز ہے کہ 6، 7، 8ویں نمبر کے صحابی، یا 5، 6، 7ویں نمبر کے صحابی، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کی ماں کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش میں دایا کا کام انجام دے رہی تھی۔ اور میں پہلے ہر مرتبہ، ہر ٹرن پر، ہر ٹاپک پر، ہر ایشو پر بول چکا ہوں کہ مسلمان موروثی لیبلائز کیے ہوئے مسلمان ہے، یہ ڈاکومنٹری کے مسلمان ہے، یہ سلیبس کے مسلمان ہے، اور یہ کیلنڈر کے مسلمان ہے۔ یہ مسلمان ریولیشنری رکھنے والے، ریولیشن رکھنے والے اور ڈیولپمنٹ رکھنے والے مسلمان نہیں ہے۔ ان کے باپ مسلمان، ان کا گھر مسلمان، کبھی سر پہ ٹوپی ڈال لیا، تھوڑی داڑھی چھوڑ لیا، کرتا پائجامہ پہن لیا، مگر ان کا دل مسلمان نہیں ہو سکا۔ یہی سب سے بڑی اس وقت کرنٹ لیڈ ٹریجڈی ہے، آج کی تازہ ترین حادثاتی کیفیت۔ قرآن کے معنی ہی نہیں معلوم ان کو۔ قرآن ایک متبرک کتاب ہے ان کے نزدیک، ایک بڑی کتاب ہے، ایک چھوچھا کے دفاع کی کتاب ہے، ایک اتارے ستاروں کی کتاب ہے، مردوں کے سرانوں کی کتاب ہے، یاسین کے ڈبے کی کتاب ہے، قبر کی زیارت کی کتاب ہے، اور لولیوں کی کتاب ہے، جملوں کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ان کے دل کی کتاب، ان کے ایمان کی کتاب نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے دوستو، آج کی سائنٹیفک دور کے اندر کے مسلمانوں کو کورڈ کر کے ساتھ میں لے چلنا بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ بڑے نازک جھٹکے پہ یہ آف بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑے خراب موقع پر یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھے موقع کو یہ تلاش میں بھی نہیں ملتے، ابسکونڈنگ میں رہتے ہیں۔ بڑے تعجب کی مثال ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جو ٹریننگ دیا اور جو ان کو سمجھایا اور ان میں جو شائننگ پیدا کی اور ان کو جو کورڈ کیا ہے، وہ غیر معمولی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں سمجھ لیجئے 7ویں نمبر کے صحابی ہے جن کا لقب ہے ابو محمد، اور جن کا نام ہے عبد الرحمن۔ باپ کا نام ہے اوف، ماں کا نام ہے شفا، پورا نام یوں ہے۔ یہ 7ویں نمبر کے مہاجر صحابی ہے، عبد الرحمن بن اوف بن جوف بن معبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن لوئی بن عامر بن فہیرہ الزہری الخرشی، یہ پورا نام ہے۔ یہ قریش کے سے تعلق ہے ان کا، اور 8 پشتوں میں رسول اللہ کے خاندان میں انکلوڈ ہے، شریک ہے۔ اور ان کی ماں کو دیرینہ تعلقات ہے، ان کی ماں سیدہ آمنہ کی قریب رہی ہے، خانوادہ بنو ہاشم میں اعتبار سے دیکھی گئی ہے۔ ان کی والدہ شفا نام ہی بابرکت ہے، شفا۔ ہمارے پاس ادمرے نام رکھتے ہیں، پہلے تو بچی ہونا بڑا منحوس ہے، اور بچی کے نام بھی رکھے تو بالکل ادمرے نام رکھے۔ ہر بادلوں کے تو لیے الٹی گنتی ہے بیٹی کا پیدا ہو جانا، پورے پاپ کے گھڑے بچی جوان ہوگی کے بعد زمانے میں کھل جاتے ہیں، پورے آسیا تک اولاد بدلے لیتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ڈرے ہوئے ہیں، بعض لوگ جو ہے دواخانوں کے اندر اسکرین پہ دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے پہلے فیصلہ کرنا بچی ہے بچہ، یہ بھی جرم ہے۔ اس معاملے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ بچہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، بچی ہے تو بالکل خراب بات ہے۔ شفا کو تعلق ہے بنو ہاشم کے خاندان سے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی پیدا ہو رہے تھے میں سیدہ آمنہ کے پاس تھی، اور وہ زیادہ درد بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ہاتھوں میں آئے، میں نے غسل دیا، میں نے کپڑے سے پوچھا،
اور میں نے ان کے ماں کے سینے کے پاس ان کو لٹایا اور میں نے ہی مہد میں جھولے میں ڈالا. یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے. اصل میں عبد الرحمن بن عوف کا نام جو تھا وہ عبد عمر تھا. عبد عمر. اللہ کے رسول نے سنا کہ یہ کیا نام ہے تمہارا؟ عبد عمر. تم عمر کے بندے ہو؟ ایک بت کا نام ہے عمر، تو تم عمر کے بندے ہو؟ جب اسلام لا رہے، ایمان لا رہے، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے، اللہ کے نام پر شرف بلندی چاہ رہے ہو، وہ مقدس ذات والا ہے، نام بھی پیارا رکھو. تو حضور والا سے التجا کی تھی، آپ ہی تشخیص فرمائیے، آپ ہی سلیکشن کیجئے، سلیکٹ کیجئے. میں کیا سلیکشن کروں لوگوں سے نامیں پوچھ کے؟ تو اللہ کے رسول نے عبد الرحمن نام رکھا. اور آپ کی حدیث ہے، مجھے دو نام بہت پسند ہے، ایک ہے عبد الرحمن، دوسرا ہے عبداللہ. یہ نام مجھے پسند ہے. اب دیکھیے، اگر امت میں یہ دو نام ایک جگہ اکٹھے ہو کے کلب ہو رہے، اگر یہ دادا عبداللہ ہے، بیٹا عبد الرحمن ہے، یا باپ عبد الرحمن یا بیٹا عبداللہ ہے، تو اللہ کے رسول نے دونوں ناموں کو پسند کیا ہے. اب یہ دونوں سیدھے چلنا چاہیے. اگر دونوں نے بھی ذرا ذرا قیاس کیا تو اللہ کے رسول کے نام کا عتاب پڑے گا. کوشش نہیں کی ظالم تو سدھرا نہ، تیری اولاد کو سدھارا. نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی کے کیریکٹر سے ہوتا ہے. کیریکٹر سے آدمی اپنے کردار سے ثابت کرے. تو ان کا نام عبد عمر تھا، اللہ کے رسول نے تبدیل کر دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا. جب ان کا نام عبد الرحمن ہو گیا تو یہ عام الفیل کے واقعے سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے. یعنی اللہ کے رسول عام الفیل کے واقعے، یعنی ابراہا کا جب لشکر مکے پہ اٹیک کیا تھا، اس وقت اللہ کے رسول اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 10 برس بعد یہ پیدا ہوئے. لہذا اللہ کے رسول سے 10 برس چھوٹے ہیں. اور جب اللہ کے نبی نے اعلان حق کا اعلان کیا نبوت ملنے کے بعد، تو یہ 30 برس سے کچھ نکلے ہوئے تھے، جب کلمے کی طاقت بلند ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ کا آواز بلند کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کلمے کو بڑا سراہا گیا تھا. نہیں کوئی الہ سوا اللہ کے، محمد رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ 10 برس چھوٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مگر ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی تھرو چینل ایمان لیا ہے، ڈائریکٹلی ایمان نہیں لایا. حالانکہ اللہ کے رسول کے خاندان سے قریب ہے، رشتے داروں میں قریب ہے، ان کی والدہ رسول اللہ کے گھرانے سے قریب ہے، شفا گھر میں آتی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا کے ہاتھ میں پلے پڑے تو ہے، بڑے ہوئے ہیں. سعدیہ حلیمہ اور شفا خاص طور پہ ہے، صوبیہ بھی خاص طور پہ ہے. یہ ابو لہب کی باندھی ہے صوبیہ، جو رسول اللہ کو دودھ پلائی ہے. عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ضعیف تھی، اس لیے دودھ نہیں پلا سکی. سعدیہ حلیمہ نے دودھ پلایا ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے واقف تھے، مگر ان کا کام تجارت پیشہ تھے، زراعت پیشہ تھے، اور شروع سے بزنس مائنڈڈ تھے. اس لیے جب 30 برس کی عمر میں ایمان لا رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اور ان کی تلقین سے متاثر ہو کر ایمان لائے. 12 یا 14 صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق کے ذریعے سے مسلمان بنا گیا. ان کی زبان میں کیا تاثیر تھی کہ لوگ ان کی بات سن کر ایمان لا لیتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے. ابتدائی اسلام میں وہ سابقون الاولون میں آ گئے. ابھی اللہ کے نبی نے ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں اسٹے نہیں لیا تھا، ابھی وہاں پر نہیں ٹھہرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ ایمان لیا ہے، ایمان لانے کے بعد صاحب التاج والمیراج براق صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے انہوں نے ہجرت حبشہ کی. جب دامن تنگ ہو گیا مسلمانوں کا، جب زیادتیاں بڑھنے لگی، تو ٹاپ اینڈ موسٹ مسلمانوں کو بھی ستایا گیا. جو بڑے 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 عہدوں پر بڑے عزت دار تھے انہیں بھی مکے والوں نے ستایا. تو یہ حبشہ چلے گئے. حبشہ میں جب نجاشی نے پناہ دی تو کچھ دن رہ کر واپس آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد یہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے اور وہاں پر مدینے کو آئے. جب ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں آتے ہوئے دیکھا اور مدینے میں یہ آئے ہجرت نبوی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنا ایک بھائی بنا لو. کیونکہ میں بار بار دیتے جا رہا ہوں یہ نالج کہ صحابہ کرام کو بھائی بنا دیا جاتا تھا. یہ سنت مبارکہ کو اپنے اندر جاری کرنے کی کوشش کرو. دوست تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، دوست سارے ہڑ بھی جاتے ہیں،
مگر بھائی بنا لو کسی کو. صحابہ کرام کے لیے عبد الرحمن ابن عوف جب مدینے میں آئے تو کون بھائی بنا ہے, کس سے بھائی بنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سعد بن ربی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنا بھائی بنا لو. سعد بن ربی عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بن گئے. پہلا دن تھا, بھائی بنا دیے تو کہا کہ آپ آرام کریں گے, سفر سے آئے ہیں مکے سے. کہا آرام تھوڑا بہت کر لوں گا, جوان آدمی ہوں, خواہش ہے کہ میں تجارت کر لے جاؤں. کہا پہلے گھر چلو, کچھ کھا لو. مسجد نبوی سے گھر کو لے کے آئے, اور گھر کو لے کے آنے کے بعد گھر پہ پہلے بول دیا اندر جا کر کہ تم دونوں میرے بیویاں ہیں, تیار ہو جاؤ. دونوں بیویوں کو تیار کرا دے. کہا زیور ور پورا پہن لو, اچھے کپڑے پہن لو, کیونکہ دونوں میں سے میں ایک کو, میرا بھائی جس کو سلیکٹ کر لے میں اس کو طلاق دینے والا ہوں. عورتوں کو بھی انفارم ہو گیا. دو بیویاں تھی اس وقت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹڈی میں. لہذا انہوں نے جب اندر آنے کے لیے انہیں پرمیشن دیا, عبد الرحمن اندر آئیے, بیویوں کو سامنے کھڑا کر دیا. کہا ان دونوں میں سے جو بھی پسند ہے تمہیں, تم میرے بھائی بن گئے ہو, ایسے اکیلا نہیں رہنا, بیچلر لائف مدینے میں نہیں گزارنا. تو لا کے کہا کہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کو پسند کر لے. تو دیکھ کے کہا نہیں 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 نہیں, یہ آپ کی بیویاں ہیں, آپ ہی کے پاس رکھیے, اللہ آپ کے عین خانہ میں برکت دے, آپ کے گھر میں برکت دے. مجھے باہر نکل کے یہ بتا دیے کہ بازار کدھر ہے, یا کم از کم ایک 2 روپے ادھار دیجئے مجھے. اس وقت کے 2 روپے بڑے قیمتی تھے. 2 روپے ادھار دیجئے مجھے, میں پھر آپ کو لوٹا دوں گا, قرض حسنہ دیجئے. تو کہا تم شادی بھی نہیں کر رہے اور پھر بازار کا رخ بتا رہے, تو ٹھیک ہے بنو خینقاہ بازار ہے, جاؤ. سعد بن ربی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 روپے دیے اور بازار بتا دیا. بازار بتاتے بازار کو چلے گئے اور مغرب کے قریب سے بازار سے پلٹ رہے ہیں. تو سعد بن ربی نے کہا آؤ گھر میں کھانا کھا لیتے ہیں, مسجد نبوی کو چل کر نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر آ کر آرام کر لو عشاء کی نماز پڑھ کر. تو ساتھ میں آتے آتے پنیر اور گھی لے کے آئے تھوڑا تھا. آج کا پہلا دن تھا اسٹارٹنگ کا کاروبار کا تمہارا, گھی اور پنیر لے کر آ رہے. کہا اللہ کی قسم تجارت میں میرا ذہن ہے اور بڑی حلال تجارت کیا ہوں, تو اللہ نے گھی اور پنیر دیا ہے, آپ ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں, لہذا گھر والے پنیر اور گھی استعمال کریں. یا تو لوگوں کو تحفہ دینا, لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا, لوگوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلانا, یا لوگوں کو افطاری کرانا, تو مسلمان بھول ہی گئے, ان کو پائزن لگ گیا ہے, پائزن اور کاربن آ گیا ان کے اوپر. جو بھی ہے اپنے ذمے اپنے پیٹ میں ہی ہڑپ لے رہے پورا. میں کھا لینا, میرے گھر والے کھا لینا, میرے بچے کھا لینا, میری بیوی کھا لینا. ارے ملعون تو خود کھا لے, اللہ رزاق کریم ہے, دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ خود کھانے کی فکر لگی. میں کھاؤں گا, میرے گھر والے کھائیں گے. اور پہلی میری گاڑی کی سیٹ کے اوپر لیفٹ ہینڈ کو میری بیوی بیٹھے گی, اماں نہیں بیٹھے گی, میری بیوی بیٹھے گی. اور بیوی کی قسمت بھی ایسے نرالے قسمت ہے کہ اس کا مرد دنیا پرست اور لے کے گھوم رہا ہے, پوری دنیا کو بتا کے لا رہا ہے کہ وہ عورتیں پیچھے کی سیٹ میں نہیں بیٹھ سکتی. اس کو اسی دن سدھر رہا ہے گاڑی کے اندر سامنے بٹھانا. اگر گاڑی میں سامنے بٹھانا ہے تو بانٹ پہ بٹھا لے, تاکہ پورے لوگوں کو بتا لے آگے زمانے میں یہ میری وائف ہے, میری کار نہیں ہے, اور میں بھی بڑا اچھا آدمی ہوں. آپ سارے بازار والے میری بیوی کو دیکھیے بانٹ پہ بیٹھی ہے, اور دیکھ کے نظارہ اندازہ کیجئے, بے شرم نکمے مس لوگ. عورت کو کبھی بھی پیچھے بٹھایا جاتا, سامنے نہیں. آج کل بے شرم لوگ سامنے بٹھا رہے, مت بٹھائیے, وہ بیچاری کا حق ہے کہ اسے مردوں کے جیسا سامنے نہ بٹھایا جائے. اب تو میڈم کار بھی چلا رہے, کار اگر نہیں چلائیں گے, کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی حکومتوں سے, سعودی عرب سے بھی ایگریمنٹ ہے, اگر تم یہ کام نہیں کرواؤ گے تو ہم تمہارے کو بہت سخت سزا دیں گے. اس سزا کے اوپر عورتوں کو بھی پرمیشن دے دے رہے ہیں, گاڑیاں چلانے کا لائسنس بھی مل جا رہا ہے. پارلیمنٹ اور محل شاہی میں عورتیں بھی آ جا رہی ہیں. عورت کو کیا معلوم, بیچاری کو, پردہ دار عورت کو تو کیا معلوم, اس کی عقل آدھی ہے اور اس کو اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے. لہذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر میں رات گزاری, 2-3 دن گزارے. اس کے بعد فرمایا کہ میں کوئی کرایہ کا کمرہ لے کر میں چلے جاتا ہوں. کرایہ کا کمرہ لے کر چلے گئے اور بزنس میں لگ گئے, اور مسجد نبوی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں, جس جگہ بیٹھ رہے ہیں وہاں پر اہتمام کر رہے ہیں اور پوری سیکورٹی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. 2-3 دن گزر گئے مدینے میں آ کر. چوتھے دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو رستے میں ملے تو زعفران کی خوشبو آنے لگی.
ان کے پاس زعفران کی خوشبو آئی تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کیا شادی کر لی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں مدینے میں ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لیا۔ مبارک ہو۔ مہر میں کیا دیا؟ تو وہاں کھجور کی گٹلی کے برابر مہر دیا ہے، ایک گٹلی کے برابر سونا دیا ہے۔ چونکہ سونے کے اندر ماہر تھے اس لیے ایک سونے کے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے، شادی ہو گئی میرے۔ تو فرمایا ولیمہ کیا؟ تو بولے نہیں کرنے والا ہوں۔ تو کہا ایک بکری کاٹو اور ولیمہ کر ڈالو۔ مسلمانوں کو تو بکری کے گوشت سے الرجی کا نام ہے بکری کا گوشت، مگر بکرا کٹا کے لیتے ہیں، مگر بکری کا گوشت تو کھاتے ہی نہیں مسلمان، بکری کا دودھ بھی نہیں پیتے۔ صحابہ کرام کے ہاتھ کثرت سے بکریاں کٹتی تھی، بکرے کم کٹتے تھے، اس لیے دکن میں بھی مشہور ہے کہ بکری کا گوشت، کوئی بھی بکرے کا گوشت نہیں بولتا، بکری کا گوشت بولتا ہے۔ تو بکری ذبح کرنے کے لیے کہا اور شادی ہو گئی چوتھے دن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، زیادہ ڈیلے نہیں کیا انہوں نے۔ جب شادی ہو گئی ان کی اور شادی ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا اور ان کے پاس زعفران کی خوشبو آئی تو اللہ کے رسول نے پہچان لیا کہ اکثر دولہے زعفران کی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ وہ رواج تھا عربوں میں، جیسے کہ عام طور پہ سمجھتے کہ دہن العود لگاتے ہیں، اونٹ کی پہچان ہے آج کل، پہلے زعفران کی پہچان تھی، زعفران کی خوشبو لگاتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سسرال بنا لیے۔ بیان کرتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چمٹا ہوا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بنو قینقاع کے باغ میں چلے گئے، ایک باغ میں چلے گئے، جا کر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ کیا باغ کے اندر باؤنڈری میں۔ یہ ساتھی ہے بیان کرتے ہیں کہ اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید اللہ کے رسول کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں بڑا بے چین ہو رہا تھا، اتنا لامہ سجدہ شکر بدا لایا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پوچھا کیا بات ہے عبد الرحمن تم گھبرا رہے تھے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا سجدہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، طویل سجدہ کیا آپ نے۔ تو کہا میں آج بہت خوش ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ اللہ نے آج ایک بڑی مبارکبادی دی ہے۔ تو کہا کیا رسول اللہ کیا مبارکبادی دی ہے اللہ نے؟ تو فرمایا جو شخص اے نبی تم پر درود بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ کے نبی آپ پر جو درود بھیجے گا اللہ یقیناً اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا التحیات للہ والصلوات یعنی نماز پڑھے گا تو اللہ اس پر بھی سلام بھیجے گا۔ تو فرمایا عبد الرحمن بن عوف آج اتنی بڑی دلیل اللہ نے نازل کی کہ مجھ پہ درود بھیجنے والوں پر رحمت بھیجنے کا وعدہ کیا، تو مسلمان پریشان کیسا ہوتے ہیں جبکہ اگر وہ درود پڑھتے ہیں جبکہ وہ درود پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اکثر ایک مثال دی جاتی ہے نا قرآن و سنت پہ عمل کرنے والوں کو، فاتحہ نہ درود۔ ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ، اور ہم درود بھی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ہم نہ درود کے منکر ہے نہ ہم فاتحہ کے منکر ہے، طریقہ غلط فاتحہ کے ہم مخالف ہے، اور درود میں نئے نئے جملے ڈال کر درود کو بگاڑنے پر ہم ناراض ہیں۔ ہم تو اوریجنل اور ایتھنٹک درود پڑھیں گے جو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ یہ صرف قرآن و سنت کے ماننے والوں کے پاس ہی ہے۔ لہذا عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ میں بہت ساتھ رہتا تو یہ چیز میں نے دیکھی۔ جنگ بدر میں شریک تھا میں، اور جنگ بدر میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر گشت کر رہا تھا، اللہ کے رسول منچان پر رو رہے تھے۔ یہ حالت تھی کہ اس حالت میں نے دیکھا کہ جناب سرپناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھتا ہوا میں اونٹ پر جب گھوم رہا تھا تو اچانک بدر کے پہاڑیوں کا نے ایک بادل آسمان سے اترا، نیچے ہوتے ہوتے بادل پہاڑی کو لگ گیا۔ میں نے پہاڑی کو لگتی بڑی غور سے دیکھا بادل اتنے نیچے کیسا آ گیا، اور وہ پہاڑ کو لگ گیا۔ پہاڑ کو لگتے ہی اس میں سے ایک گھوڑا سوار پہلے نکلا جس کے سر پہ سرخ پٹی باندھی ہوئی ہے اور گردن پہ رومال ہے، اور سرخ رنگ کا گھوڑا ہے، چاکلیٹی رنگ کا چتکبرا گھوڑا، سفید دھبے کالے دھبے، اور وہ گھوڑا اترا باہر تو ذرا بادل میں سے پہاڑ پہ پیر رکھا
تو وہ وضاحدار شخصیت نے کہا، میں دور سے دیکھ کر دنگ تھا، وضاحدار بادل میں سے اترنے والے نے کہا چل حجیرم آگے بڑھ عربی میں، لہذا حجیرم جو ہے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے پیر باہر نکالا اور پدک پدک کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے وہ دیکھنے کے بعد دیکھا کہ 1000 گھوڑا سوار چت کبرے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ایک کے بعد ایک، 2 2 10 10 20 20 40 40 50 50 بادل میں سے اترنے لگ گئے۔ ایک بڑا جم غفیر تیار ہو گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، حیرت کھا کر بھاگ کر آیا اور آ کے ابوبکر سے فرمایا کہ رسول اللہ کو بولو میں نے دیکھا کہ بادل میں سے ایک گھوڑا سوار اس کے پیچھے 1000 گھوڑا سوار آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے فرمایا گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر تم بات ہی کر رہے ہو، دیکھو جبریل یہاں پہ میرے منچان کے سیڑھیوں کے کھڑے ہیں، اللہ نے 1000 فرشتوں کو گھوڑا سوار دنیا بنی جب سے اب تک پہلی مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجا ہے۔ 1000 فرشتے، وہ دیکھنے والی آنکھ عبد الرحمن بن عوف کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوشی سے اچھل گئے اور سارے صحابہ کرام میں 313 صحابہ کرام میں بول لیتے پھرے آج میں نے جبریل کو دیکھ لیا ہے آنکھوں سے، آج جبریل ہتھیار سے مسلح گھوڑے پر سوار ہے، اور اللہ کی قسم فرشتوں کو آنکھ بھر بھر کے دیکھا ہے، ہر فرشتے کو سیاہ زرد رنگ کی دھچی بنی ہوئی ہے، اور وہ زبیر ابن العوام کے جیسا امامہ باندھ کر آئے ہیں، اور سارے کے سارے ایک ہی کلر میں اور چت کبڑے گھوڑوں پر ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ ہنٹر ہے۔ ہنٹر جس کسی پہ ایسا ہنٹر مارتے ہیں جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زیب کھولے جیسا، جس قسم کے بھی مارا جا۔ جناب چل پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی ہے، مبارکبادی قبول فرماتے عبد الرحمن بن عوف کی، میدان جنگ میں ہے اور گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے۔ امیہ بن خلف آیا، عقبہ بن معیط آیا، بڑے بڑے کفار آئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ستانے والا عبد الرحمن بن عوف آیا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ وہ امیہ بن خلف آیا، امیہ بن خلف میرا دوست تھا، بلال نے دیکھ لیا اور دیکھ کر پیچھا شروع کر دیا، آج تیرا بتاؤں گا میں۔ بدر کے میدان میں عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ امیہ بن خلف پہ میں لیٹ گیا کہ بلال نہ مارے، یہ میرا دوست ہے، مکے کا دوست ہے، آج کفار میں آیا ہے اور تم اسے نہیں مارنا۔ مگر بلال کو کیا معلوم ہے، نہ میری دوستی کا خیال کیا بلکہ میں جسم پہ لیٹ گیا، کس کے؟ امیہ بن خلف کے، تو پیروں کے بیچ میں جو تلوار گھسڑ دی نیچے سے۔ اب یقینی بات ہے کہ نیچے سے تلوار ڈال دی تو پیٹ کے انتڑیاں کٹ کے سینے تک تلوار پہنچ گئی، اور اللہ اللہ کر امیہ بن خلف مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ عبد الرحمن نے عوف نے اٹھ کے کہا بلال تم نے خامخواہ کے مار دیا، تو کہا کہ اس لیے مارا کہ اللہ کا دشمن تھا اور تم کیوں چھاؤں ڈال رہے تھے اس پہ؟ تو کہا میرا دوست تھا۔ بولے دوستی کفر میں نہیں ہے، دوستی ایمان میں ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ عبد الرحمن بن عوف کو جنگ بدر میں حصہ بھی ملا، مال غنیمت بھی ملا، اور جو مال غنیمت آیا اس میں بہت کچھ ملا۔ احد کے میدان میں بھی شریک رہے، اور احد کے میدان میں بھی معرکے دکھائے، اور جنگ میں بہت زیادہ ساتھ رہے۔ انتہائی طویل شخص اور سرخ اور سفید رنگ، گھنگر بال، لوئی کے بال بھی گھنگر تھے کان کے پیچھے، اور تباک چہرہ اور چوڑا سینہ، بدر کے میدان میں اور احد میں دونوں طرف شریک رہے۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی 2 ہجری کا جس کا نام ہے جنگ بدر، اور دوسری جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ یہ کئی جنگوں میں خندق کی جنگ میں شریک رہے، اور حنین اور تبوک میں شریک رہے۔ یہاں تک ایک موقع تھا کہ 700 اونٹوں پر، اور ذو الغابہ طبقات ابن سعد الوداع والنہار کی روایت، جو کا آٹا اور کھانے میں استعمال ہونے والی چیزیں 700 اونٹوں پہ بھری ہوئی ہے۔ اتنا غلہ بڑھ گیا، اتنا غلہ بڑھ گیا، اتنے بڑے تاجر بن گئے، ایک تو ایگریکلچر لینڈ کے اندر، دوسرا ٹیمبر ڈپورٹ کے اندر لکڑی کے کاروبار میں، اور تیسرا گولڈ مرچنٹ میں، سونے کے اندر۔ عرب اینڈ موسٹ عبد الرحمن بن عوف گولڈ مرچنٹ ٹاپ لیول پر تھے۔ جب یہ 3 تجارتوں میں ماہر ہو گئے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، لکڑی کا ٹیمبر ڈپورٹ بھی تھا، بہت بڑا ورکشاپ تھا مدینے میں، اور سونا تو کس طریقے سے بیچنا اور کس طریقے سے خریدنا انہیں معلوم تھا۔
لہذا 700 اونٹوں پر جب آتا آیا ہے، کھانے پینے کی چیزاں، دال وغیرہ یہ وہ چیزیں آئی ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کا نام ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن. ہم تفصیل آگے بتائیں گے. یہ بیٹا بہت مشہور بیٹا ابو سلمہ بن عبد الرحمن، امہات المومنین کا آنا جانا تھا. چھوٹے تھے وہ، تو معلوم ہوا کہ ان کے باپ کے مدینے کے اندر اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، موت کے بعد ان کا قافلہ آیا ہے، بڑا جاندار قافلہ ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تیرے باپ کی زندگی میں برکت دے. سیدہ عائشہ کمرے میں بول رہی ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان کے بیٹے کے سامنے، اللہ تیرے باپ کے مال میں برکت دے. میں نے رسول اللہ کو کان سے سنا ہے میرے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمن کے لیے جنت ہی جنت ہے، برکت ہی برکت ہے. ساری جنت کا اگر مالک بھی بنا دیا جائے تو عبد الرحمن کے لیے کم ہے. سیدہ عائشہ کی زبان سے جملے نکلے. بیٹا جا کے باپ کو بولا کہ اللہ کے نبی کے شریک حیات نے یہ بات بولی، تو پیر میں چپل نہیں ہے، ماما گر گیا، دوڑ سے مسجد کو آئے. آگے فرمایا یا امہات المومنین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ام المومنین اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. میرا بچہ بولا کیا یہ روایت صحیح ہے یا آپ نے رسول اللہ کو ان کی زبان سے اپنے کان سے سنا؟ تو پردے کے پیچھے سے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، یقیناً میرے حجرے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ برکت دے، جنت کا حقدار ہے عبد الرحمن بن عوف، اور اللہ ساری جنت بھی عبد الرحمن کو دے دے تو کم ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا. تو مسجد نبوی میں کھڑے کہتے کہ ام المومنین اما جان، یہ 700 اونٹ جو غلے سے بھرے ہوئے ہیں میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا. مسجد میں فیصلہ کر لیں، میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا. تو کہا کچھ تو رکھ لے تھے. سیدہ اندر سے بول رہے ہیں کچھ تو رکھ لے تھے. تو جواب کیا دیا باہر سے؟ ماں تیرے کلام کا صدقہ کہ تو نے رسول کی گواہی دے دی کہ جنت میرے لیے حقدار بنا دی گئی ہے، تو اللہ کی قسم مال دنیا کا لے کے کہا کرو، کامیابی تو تمہاری زبان سے مل گئی ہے مجھے. امہات المومنین کے الفاظ، ریکارڈڈ ورڈز، اپنی زندگی کے لیے سرٹیفکیٹ بنا لیا اور 700 اونٹوں کا غلہ دے دیا اللہ کرام. صحابہ کرام دوڑ پڑے، غربا صحابہ کرام غلے کی طرف. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. بھوتوں اور شیطانوں اور جناتوں اور ایناکونڈا اور کنگ کوبرا کی طرح بیٹھے ہوئے مالوں کے اوپر لوگ دیتے نہیں، پیسے خرچے کرتے نہیں، جیب میں ہاتھ ڈال لیتے پھر تھوڑی دیر کے بعد نکال لیتے، دیتے ہی نہیں لوگوں. اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیتے. عبد الرحمن بن عوف نے مال خرچہ کر دیا اللہ کے نام، اور سیدہ عائشہ کی زبان کو پروف بنا لیا، دلیل بنا لی. جب جنگ بدر جنگ احد ہوئی، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، تبوک حنین فتح مکہ، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، خلافت کی بیعت. بڑے مالدار صحابی. یوں اندازہ لگتا ہے کہ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہائی لیول آدمی. کیسے؟ مال میں بڑے مالدار. یہاں تک کہ ان کی سونے کے جب کانے، پلیٹیں اور سیلیں جب کاٹی گئی ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں آبلے آ گئے، چھالے آ گئے، کاٹتے کاٹتے کڑاڑیوں سے. اتنا سونا گھر میں اسٹور تھا. سونا معمولی بات نہیں ہے. اس لیے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ہے، سونے کا زنجیری ڈالنا یا سونے کا کڑا پہننا یا چاندی پہننا منع قرار دیا گیا. مرد بالکل جیالا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور منمنے انکمپلیٹ مردہ ہے تو وہ کیا ہے کہ جن کا انٹری کسی اور بک میں ہوں گی، وہ لوگوں کو متعلق تو میں بولتا نہیں. بتانے کا مطلب کہ مرد غیور ہوتا ہے، غیور. اور آج کل کا مرد بڑا بے شرم ہوتا ہے. اتنا سر کا شرٹ، اتنا سر کا پینٹ. اس کو تو لباس بھی نصیب نہیں ہے. یہ 4th جنریشن کو لباس بھی نصیب نہیں ہے. اللہ ان کا لباس کھینچ لیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کار حکومت پہ شریک رہے اور خدمت گزاری کرتے رہے، اپنا مال لٹاتے رہے. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تب بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے، اور دور خلافت عمر میں بھی ساتھ دیا فاروقی کے اندر. ایک مرتبہ سارے مسلمان مدینے کے اکٹھا ہو کر ایک بڑا لشکر تیار کرے اور لشکر تیار کر کے کہے عراق پر ایک ساتھ حملہ کرنا ہے اور اس میں امیر المومنین کمانڈ سنبھالے. فوج کے لیفٹیننٹ کرنل جو فیس پر ہو وہ امیر المومنین ہونا چاہیے. تو سارے مدینے کے لوگوں نے رائے دی کہ نہیں، امیر المومنین ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راضی بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلیے عراق پہ حملہ کرنے کے لیے میں کمانڈر اور جنرل ہو جاتا ہوں.
تو عبد الرحمن ابن عوف اٹھ کے کھڑے رہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں مخالفت کروں گا، آپ امیر المومنین کمانڈر نہیں رہیں گے جنگ کے، کوئی اور رہے گا۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا، مبارک سفر ہے جنت کا، اللہ کی راہ میں جاتے ہی شہید ہوتے ہی جنت ملتی ہے، وہ بھی فضول شہید ہوتے نہیں، فضول سوسائڈ کرنے سے نہیں۔ میرا اشارہ دوسری طرف سمجھ لینا کہ سوسائڈ بھی فضول نہیں، کوئی بھی ہیومن بم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے تربیت نہیں دیا۔ تو جب عبد الرحمن بن عوف نے کھڑے رہ کر کہا کہ امیر المومنین نہیں جائیں گے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام دم ہو گئے کہ امیر المومنین ہوتے پر یہ مشورہ دینے کی آپ کی ضرورت کیسا، جبکہ وہ خود آلریڈی چلنے کے لیے تیار ہے اور آپ انہیں نہیں چلنا بول رہے ہیں۔ تو آپ نے مثال دی کھڑے رہ کر، میں بولوں کیوں نہیں جانا یہ؟ تو لوگوں نے بولا بولو کیوں نہیں جانا؟ تو بولے اس لیے کہ اسلام بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہمارے لیے امیر المومنین کا وجود مبارک ہے، اگر یہ میدان جنگ میں جائیں گے تو رومی بڑے خطرناک ہے، اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو مدینے سے اور مکے سے اسلام نکل جائے گا۔ اتنا زبردست قوت سے نافذ کرنے والا ہم میں کوئی بھی نہیں ہے جتنا عمر قوت سے نافذ کرتے، جھٹک کر بات کرتے، بڑے بڑے رتبے والے دھواش ہو جاتے ہیں ان کے سامنے۔ لہذا امیر المومنین کو ضائع مت کرو، کسی اور کو کمانڈر بنا کے بھیجو۔ تو ساری پبلک نے کہا ٹھیک ہے، جب امیر المومنین کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہیڈ کوارٹر میں ہی رہیں گے مدینے میں، ہم ان کو نہیں بھیجنے دیں گے، صحیح بات ہے، مگر جائے گا کون؟ جو کمانڈر بن کے۔ تو لوگوں پہ سروں پر کھڑے رہ کے دیکھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد ایک دم اچھل گئے، اللہ اکبر کہنے لگا کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ کس کو پا لیا، کون ہے جو کمانڈری کا پوسٹ انجام دے سکے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول کے رشتے کے ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد اٹھو، عراق کی فتح تمہارے لیے پکار رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اٹھے جو اللہ کے رسول کے رشتے کے ماموں ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ عبد الرحمن بن عوف کا درجہ اور ذہن بلند رکھ کہ اس نے امت کو بھی محفوظ کیا اور فتح کو بھی قریب کر لیا، فتح بھی قریب ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص عراق کے معرکے کے جنرل بنا دیے گئے اور وہ عراق پہ گئے اور عراق فتح ہو گیا۔ تو کہا دیکھا آپ نے، الحمدللہ امیر المومنین بھی سلامت ہے، مسلمان بھی سلامت ہے، کمانڈر بھی سلامت ہے۔ ایسے ذہین رائے دینے والے لوگ، ذہین سمجھدار لوگ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے قائل تھے مشوروں کے۔ اور اس کے بعد معرکے نہاوند ہوا جو ایران سے تعلق تھا، اس میں بھی امیر المومنین کو جانے نہیں دیا، سعد بن ابی وقاص کو بھیجا اور ابو معجن ثقفی کو بھیجا۔ ہم کبھی لائیں گے ابو معجن ثقفی کا واقعہ۔ ایران فتح ہوا ایک صحابی سے، وہ صحابی کا نام ہے ابو معجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایران فتح ہوا۔ وہ صحابی شراب کے جرم میں اریسٹ کر لیے گئے تھے، مگر جب وہ زنجیریاں کھول کر گئے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کی شریک حیات نے انہیں زندان سے آزاد کیا ہے، تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ غیر معمولی شخصیت تھی۔ سعد بن وقاص کہتے کہ بدر میں جیسا فرشتے نازل ہوئے ویسا فرشتہ نازل ہوا تھا، ایران فتح ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص کی بیوی بیان کرتی ہے کہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ابو معجن ثقفی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایران فتح ہوا، ایک ایک صحابی ملکوں کو فتح کر دیتا تھا، ملکوں کو۔ اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فیروز ابو لولو نے شہید کیا، پارسی نے، اور آپ کا جسم کٹ گیا، نیچے خنجر مارا اور ہڈی سمیت توڑ ڈالا نیچے سے، تو خون بہنے لگا زیادہ سے زیادہ۔ نماز فجر پڑھا رہے تھے امیر المومنین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی زخم پھٹا اور خون نکلا اور مارنے والے نے ضرب لگائی تو عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور بازو مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ مسلمانوں نے فجر کی نماز ادا کی، امیر المومنین کو اٹھا کے گھر پہ پہنچایا۔ تو اس وقت کی نازک حالت میں بھی نماز ادا کی مہاجر 7واں نمبر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آنے وقت میں ہمت دینے والے اولو العزم ہمت کا صحابہ کرام تھے۔ آج کے جیسے مسلمانوں کے جیسے بزدل اور نکمے ان کے پاس کوئی ماحول نہیں تھا۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو 6 آدمیوں کو نامنیٹ کیا تھا کہ 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، اور میرے مرنے کے 3 دن بعد ڈکلیئر کر دو کہ خلیفہ کون ہے۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں نے مشورہ لیا کہ 6 آدمی سجیسٹ کر کے دنیا سے گئے امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا میں 6 میں سے 3 کو کرتا ہوں اور 3 کو سلیکٹ کریں گے، اس میں سے دیکھیں گے کیا ہوگا۔ یہ ذہن تھا عبد الرحمن بن عوف کا۔ یہ بڑے عقل مند اور دانشور کردار صحابی تھے اور سارا نظام حکومت کو سمجھنے کا داعیہ تھا ان میں، حکومت سنبھالنے کی کیفیت تھی۔ تو کہا وہ 3 آدمی کون ہیں جن کو آپ نامنیٹ کر رہے ہیں اور وہ 3 کا سلیکشن کریں گے؟ تو فرمایا زبیر ہے، اور زبیر کے بعد طلحہ ہے، اور طلحہ کے بعد سعد ہے، سعد بن ابی وقاص۔ لہذا زبیر ابن العوام کو بلا کے فرمایا زبیر ابن العوام تمہاری رائے میں کون مناسب ہے؟ تو فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد بلایا طلحہ ابن عبید اللہ کو، فرمایا طلحہ ابن عبید اللہ تم بتاؤ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خاموش بیٹھ گئے۔ تیسرا بلایا سعد بن ابی وقاص کو، کہا سعد بن ابی وقاص امیر المومنین کو شہید ہو کر 3 دن ہوتا ہے خبر میں اتار کے، تم بولو تمہارے نظر میں کس آدمی فٹ ہے؟ تو فرمایا عبد الرحمن بن عوف۔ کہا اے اللہ کے بندے مجھے کیوں سجد کر دیا؟ میں تو خالی رہنمائی کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے جب میرا نام لیا ہے تو میں خلافت سے بری ذمہ ہوتا ہوں۔ ہٹ گئے 2 میں سے 1۔ دیکھیں حکومت اور تاج حکمرانی نہیں چاہیے مومن کو، مومن کو تو اللہ کا نام چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ کے لیے گرویدگی چاہیے، اللہ کی قرآن کو عام کرنے والا اور قرآن کے اصولوں پہ چلنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا مومن ہوں۔ اپنے آپ کو ہٹا لیا، 2 بچ گئے، 1 علی بچے، 1 عثمان بن عفان بنائے۔ عثمان بن عفان کو رضی اللہ عنہ کو الگ الگ لے آ کے سمجھا کے بتایا کہ امت کی ذمہ داری زیادہ ہے، امیر المومنین چل بسے، شہید ہو گئے، اس میں ڈاما ڈول ہو کے گھروں پہ مت بیٹھو، لہذا امت کو سنبھالو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہو گئے۔ آخر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کر دیا گیا۔ یہ پہلے شخص ہے جو مسجد نبوی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور بیعت کر یہ لفظ بولا صحابہ کرام کو دلوں میں شک و شبہ نہ لاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے احد کے وقت پلٹتے وقت آپ کی بیٹی کو دفن کرتے وقت جو عثمان کی بیوی تھی یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کون سی بات؟ عثمان کے پیٹھ پر مار کر اللہ کے رسول نے ہاتھ کہا تھا عثمان اگر میری 1 بیٹی مرنے کے بعد دوسری بیٹی میں کرتے جاؤں یہاں تک کہ اللہ 40 بیٹیاں بھی مجھے دے تو 1 مرنے بعد 1 کو تیری زندگی میں لاتا رہوں گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے عثمان کا، لہذا میں علی کا ٹھہرتے حساب میں سعد اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ صفیہ کے بیٹے بھی ہے، رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی ہے، اور اللہ کے رسول کے چہیتے نور نظر بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے واضح کر دیا تھا کہ ان پر فرشتے ناش کرتے، لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کر لیا گیا۔ جب یہ امیر المومنین منتخب ہو گئے، جب فتنے بڑھنے لگے تو چونکہ انہیں احد کے میدان میں ایک تیر لگا تھا پیر کو، تو اس وقت سے یہ لنگڑنا شروع کر دیے تھے۔ بڑے خوبصورت آدمی تھے، لگڑ کر چلتے تھے، مگر کبھی بھی اللہ کے رسول سے ریکویسٹ نہیں کیا رسول اللہ ذرا پیر آگے بڑھاتا ہوں، ذرا پڑھ کے پھونک دیجئے، میرا لگڑنا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، 1-2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آؤ عبد الرحمن بن عوف پیر لاؤ، میں تمہارے پیر کو لوہا پہ دہن لگا دوں۔ تو عرض کیا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ نے لنک لا دیا ہے، رہنے دیجئے، میں لگڑ کر جنت پہ جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا میرا عبد الرحمن ابن عوف وہ واحد شخص ہوگا جو جنت میں رینگتے ہوئے جنت پہ داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ایک صحابی ہوگا جو بچے جیسا رینگتے ہوئے جنت پہ جائے گا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو شرف حاصل ہے کہ یہ جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے، اللہ کے رسول نے بشارت دی نہیں۔ تو بعض صحابہ بولتے تھے ہم تو کھڑے خط سے چلے جائیں گے، عبد الرحمن ابن عوف کو بولتے تھے تم تو رینگتے آئیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف مسکرا کے کہتے تھے کہ تم جلدی جاتے جاتے بہت سارے چیزیں چھوڑ جائیں گے، مگر میں رینگتے بہت سارے چیزوں کو پا لیتے آ جاؤں گا۔ رینگنے والا آدمی چیس کرتا ہے، کھڑے رہ کے چلے جانے والا جلدی پاس ہو جاتا ہے۔ تو تم لوگ پاسر ہو، نکل جاتے ہو، میں چیس کرنے والا ہوں، چیس کر کے چلنا شروع کر دوں گا۔ بھائی یہ خوشی مناتے تھے۔ 75 برس کی عمر میں آپ کی موت واقع ہوئی۔ جب آپ کی موت واقع ہوئی تو 14 بیویاں تھی آپ کے پاس،
14 बीवियां, नामवर बीवियां, और 21 बच्चे और 7 बेटियां। 21 बेटों में एक नाम मशहूर है, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा ये 14 बीवियां और 21 बेटे और 7 बेटियों के बाप बने। इनका हुलिया था इंतहाई सुर्ख और सफेद, तवील कामत, खुंगर बाल, चौड़ी 32 नाक खड़ी, उंगलियां मोटे मोटे और पिंडलियां भरी हुई, तीर लगने की वजह से लंगड़ कर चलते थे और बड़े एतदाल पसंद कैरेक्टर के हामिल थे। जो भी मशवरा देते थे बर मौका मशवरा देते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गैर मामूली शख्सियत है। कई नादर फैसले हैं आपके और कई बेहतरीन मिसालें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल बड़े खूबियों के मालिक थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो 7वें नंबर के सहाबी हैं। और अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में खैर और बरकत अता फरमाया।